راہ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ ہوا کے دوش پہ آپ سب کی سماعتوں کی نظر جاشوا کا سلام۔ کہیے جناب کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیر و عافیت سے ہیں اور اپنے اپنے کام خوب اچھے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ خداوند تعالی آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کو بہت ترقی عطا فرمائے، آمین۔ جناب والا، اکثر ہم میں سے کچھ لوگ واویلا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دنیا میں کچھ بھی اچھا نہیں رہا، ہمارا معاشرہ سارے کا سارا وہ خراب ہو چکا ہے، میڈیا سارے کا سارا خراب ہو چکا ہے۔ لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے، جو اچھی چیزوں کو تلاش کرتا ہے اسے اچھی چیزیں مل جاتی ہیں، جو اچھے لوگوں کی تلاش میں رہتا ہے اسے اچھے لوگ مل ہی جاتے ہیں۔ بھائی، گزشتہ دنوں ایک بوڑھی خاتون، عمر تقریباً 75 سال اور نام ان کا رانی ماں کے نام سے انہیں سبھی پکارتے ہیں، وہ ہمارے گھر میں تشریف لائیں اور انہوں نے پہلی مرتبہ ریڈیو پر پروگرام سنا تھا جس کی میزبانی میں کر رہا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں اتنی مایوس ہو گئی تھی، میں نے ریڈیو سننا تقریباً چھوڑ دیا تھا، چونکہ مجھے یوں لگتا تھا کہ اب ریڈیو پر صرف شغل رہ گیا ہے، ہنسی مذاق رہ گیا ہے، یا صرف اور صرف گانے رہ گئے ہیں۔ لیکن اچانک جب پروگرام لگا تو آپ بول رہے تھے تو مجھے بہت خوشی ہوئی آپ کی باتیں سن کر، اور کہتی ہیں میں نے تصور کیا کہ یہ کوئی بزرگ آدمی ہے، کوئی تجربہ کار شخص بیٹھا ہوا ہے، کوئی پروفیسر بیٹھا ہوا ہے، اس طرح سے۔ اور جب وہ مجھے ملی ہیں اور مل کر بڑی حیران ہوئی اور انہوں نے دیکھا کہ یہ تو میرے پوتے پوتیوں کی عمر کا ہے، تو اور بھی زیادہ انہیں خوشی ہوئی۔ انہوں نے میرے والدین کو مبارکباد دی، میرے بہن بھائیوں کے ساتھ وقت گزارا، میری مسز کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا، کھانا کھایا، بہت اچھا لگا، اور پھر ڈھیر ساری دعائیں دے کر وہ واپس لوٹ گئیں۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ان کو بھی کہ اتنی ضعیفی کے باوجود گھر پر مجھ ناچیز کو ملنے کے لیے تشریف لائیں، اور پھر کیا کہ وہ اچھے پروگرام کی تلاش میں تھیں جو انہیں مل گیا، اچھی باتوں کی تلاش میں تھی جو انہیں مل گئیں۔ بالکل اسی طرح جو خدا کے کلام کی تلاش کرتا ہے اور اس کے بھیدوں کو جاننا چاہتا ہے، خداوند اپنے کلام کے بھید اس پر آشکارا کر دیتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں تلاوت کلام پاک۔ خدا ہم پہ رحم کرے اور ہم کو برکت بخشے اور اپنے چہرے کو ہم پہ جلوہ گر فرمائے، تاکہ تیری راہ زمین پہ ظاہر ہو جائے اور تیری نجات سب قوموں پر۔ اے خدا، لوگ تیری تعریف کریں، سب لوگ تیری تعریف کریں، امتیں خوش ہوں اور خوشی سے للکاریں، کیونکہ تو راستی سے لوگوں کی عدالت کرے گا اور زمین کی امتوں پہ حکومت کرے گا۔ اے خدا، لوگ تیری تعریف کریں، سب لوگ تیری تعریف کریں، زمین نے اپنی پیداوار دے دی۔ خدا یعنی ہمارا خدا ہم کو برکت دے گا، خدا ہم کو برکت دے گا اور زمین کی انتہا تک سب لوگ اس کا ڈر مانیں گے۔ تلاوت کلام پاک ہم نے سن لی۔ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اس کے پاک کلام کے لیے جو ہمیں تقویت دیتا ہے۔ آئیے اسی کے ساتھ سنتے ہیں حمدیہ گیت۔ آؤ ایک نواں گیت رب لئی گاؤ، آؤ ایک نواں گیت رب لئی گاؤ، سب جو زمین دے ہو گاون لئی آؤ، سب جو زمین دے ہو گاون لئی آؤ، آؤ ایک نواں گیت۔ کرو سب بزرگیو ہوا دینا دی،
کرو سب بزرگیو ہوا دینا دی روز روز مکتی اس دی سناؤ روز روز مکتی اس دی سناؤ آؤ ایک نواں گیت ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੌਮਾਂ ਅੱਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਬਤਾਓ ਕੌਮਾਂ ਅੱਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਬਤਾਓ ਆਓ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਜੋ ਰੱਬ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦਿਉਤਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਰੱਬ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦਿਉਤਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਕ ਤੌਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵਡਿਆਓ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਕ ਤੌਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵਡਿਆਓ ਆਓ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਉਹਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਦੌਲਤ ਉਹਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਦੌਲਤ ਪਾਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨੇਕੀ ਨਾਲ ਆਓ ਪਾਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨੇਕੀ ਨਾਲ ਆਓ ਆਓ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਰੱਬ ਲਈ ਗਾਓ ਆਓ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਰੱਬ ਲਈ ਗਾਓ ਸਭ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੋ ਗਾਵਣ ਲਈ ਆਓ ਸਭ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੋ ਗਾਵਣ ਲਈ ਆਓ ਆਓ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੀत हमदिया गीत हमने सुना जनाबे वाला और अभी हस्बे मामूल मैं शामिल करूंगा आपकी तरफ से भेजे गए मैसेजेस और खुतूत। तो इस वक्त जो सबसे पहला मैसेज मेरे सामने है वो भेजा गया है अमजद खान और आयशा खान की जानिब से। उन्होंने लिखा आदाब अर्ज प्रोग्राम जनाब जोशुआ बशीर की प्यारी आवाज में समाअत फरमाया। प्रोग्राम के आगाज में जबरदस्त बात की गई। प्रोग्राम में हमदिया गीत भी सुना, बड़ी बरकत मिली। प्रोग्राम में लिसनर्स के खत शामिल थे, सुनकर मजा आया। सिलसिला कुदरत के करिश्मे भी सुना, बहुत अच्छा लगा। जी शुक्रिया जनाब। इसी तरह से हमारे लिसनर हैं नासिर अजीज साहब जिनका ताल्लुक है शेखुपुरा से। लिखते हैं सलाम जनाब, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम स्टाफ खैरियत से होंगे। एलोवेरा के मुतालिक बड़ी तफसीली मालूमात पेश की गई मगर इसके इस्तेमाल का तरीका नहीं बताया गया। तो प्यारे भाई मैं थोड़ी सी रोशनी डालता चलूं। अपने महदूद इल्म के मुताबिक वो ये है कि एलोवेरा का इस्तेमाल खूबसूरती के लिए, आपकी स्किन के लिए, उसके बाद फिर खाने के लिए, उसके बाद फिर अद्वियात के लिए और दीगर मुख्तलिफ कामों में एलोवेरा को इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर हम इसके इस्तेमाल पर एक एक नुक्ते पर गौर करने लगे तो मेरा ख्याल है कि वक्त कम पड़ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि अगले प्रोग्राम्स में एलोवेरा के हवाले से, उसके इस्तेमाल के हवाले से मजीद बारीक बीनी से बताया जाए। शुक्रिया, आपने मैसेज किया और आपने अपने ख्यालात का इजहार भी किया। गुलाम सरवर बलोच साहिब ने मैसेज किया है जो कि सदर हैं बलोच रेडियो लिसनर्स क्लब पाकपतन के और मुकीम हैं वो मदीना मुनव्वरा में। लिखते हैं उम्मीद है राह जिंदगी की पूरी टीम खुदाए कुद्दूस की बरकत से बखैरियत होगी। आज जोशुआ जी की बेहतरीन मेजबानी में प्रोग्राम सुना, साबका प्रोग्रामों की तरह
लाजवाब प्रोग्राम था। जोशुआ जी का अंदाज और अल्फाज की अदायगी दिल मोह लेने वाली होती है, और साथ ऐसी बातें जो आज की जिंदगी को बेहतर बनाने और अपना मकाम इस मुआशरे में बनाने के लिए मुफीद होती हैं। और फिर दिल मानता है कि ये प्रोग्राम राह जिंदगी की राह को आसान बनाने वाला है, और इस प्रोग्राम की सारी टीम के लिए ढेरों दुआएं दिल से निकलती हैं। बहुत शुक्रिया जनाब गुलाम सरवर बलोच साहब, आप हमेशा बड़े अच्छे लफ्जों का इंतखाब करते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। असद मुराद साहिब हैं जिला केच से, लिखते हैं राह जिंदगी प्रोग्राम उज़्मा यूनुस साहिबा की मेजबानी में सुना, कलाम मुकद्दस, हमदिया गीत और मैसेजेस, खुतूत और फेसबुक के कमेंट्स सुनकर बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया जनाब। राय विलायत साकी साहिब, उनका भी मैसेज मौसूल हुआ है, लिखते हैं कि प्रोग्राम जोशुआ जी की आवाज में सुना अच्छा लगा, आगाज की गुफ्तगू बहुत अच्छी थी, हमदिया गीत और सिलसिला कुदरत के करिश्मे भी अच्छा लगा। फिर कहते हैं गाना सुना, दोस्तों के खुतूत और मैसेजेस वो भी लाजवाब थे, और प्रोग्राम के इख्तिताम में दुआ हुई, सुनकर बड़ा अच्छा लगा, शुक्रिया जी। राजा कासिम हैं चक झुमरा से, उनका वॉइस मैसेज आया, लिखते हैं अस्सलामु अलैकुम, राह जिंदगी की पूरी टीम को अस्सलामु अलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। लिखते हैं उम्मीद है सब बखैरियत होंगे, प्रोग्राम राह जिंदगी सुना, बहुत पसंद आया और बहुत अच्छा लगा, बहुत ही प्यारा प्रोग्राम था, उम्मीद है इसी तरह से इन प्रोग्राम्स का सिलसिला जारी रहेगा। जब भी प्रोग्राम सुना है कुछ ना कुछ अच्छा सुनने को और सीखने को मिला है, शुक्रिया। तो ये थे जनाब आपकी तरफ से भेजे गए मैसेजेस और खुतूत। अभी मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा कि जो दोस्त हमें नहीं लिख रहे हैं इन दिनों, लाजमी लिखिए, हम मुंतजिर रहते हैं आपकी तरफ से खुतूत के, मैसेजेस के। तो जनाब आप हमें फीडबैक देने के लिए प्रोग्राम का पता नोट फरमा लीजिए। अगर आप फोन कॉल करना चाहें तो हमारा नंबर है 0333 48 25 963। मैं फिर से बोल रहा हूँ 0333 4825 963। इसके अलावा व्हाट्सएप करना चाहें आप तो व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं, उसके लिए नंबर है 0305 33 77 310। इसी तरह से अगर आप हमें फेसबुक पर ज्वाइन करना चाहें तो PCRM फैसलाबाद के नाम से हमारी फेसबुक आईडी है, पाकिस्तान क्रिश्चियन रिकॉर्डिंग मिनिस्ट्रीज के नाम से यूट्यूब चैनल है, और अगर आप खत लिखना चाहें तो आप हमें इस पते पर भेजेंगे, प्रोग्राम राह जिंदगी, PO बॉक्स नंबर 117 यानी 117 फैसलाबाद पाकिस्तान। तो जनाब हम मुंतजिर रहेंगे आपकी जानिब से फीडबैक के। प्रोग्राम में फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे और चलेंगे सिलसिला कुदरत के करिश्मे की जानिब। खुदा ने इंसान को जो अक्ल समझ और सलाहियत दी है, उसी की बिना पर वो खुदा की बनाई हुई कुदरत को समझने के काबिल हो रहा है और नई नई चीजें भी इजाद कर रहा है, जिसने हमारी जिंदगी को आसान कर दिया है। और ये सब कुछ इंसान की अक्ल समझ और सलाहियत ही की वजह से मुमकिन हो पा रहा है। अगर हम मोजज़ाती तौर पर सन 1900 से ज़हीन तरीन अफराद को आज की दुनिया में ले आए, तो वो ये देखकर हैरत ज़दा रह जाएंगे कि जिन मसाइल ने इंसान को सदियों से परेशान कर रखा था, हमने उनका हल बड़ी हद तक तलाश कर लिया है। सिर्फ 100 साल पहले लोगों को ये तक मालूम नहीं था कि विरासत अगली नस्लों को कैसे मुंतकिल होती है, और ये कि एक खुलिया कैसे तकसीम होकर पूरा जानदार बन जाता है। उन्हें तो ये भी मालूम ना था कि एटम की अंदरूनी साख्त भी होती है, हालांकि खुद लफ्ज एटम का मतलब है नाकाबिले तकसीम। उन्हें मालूम नहीं था कि कायनात या जिंदगी का आगाज कैसे हुआ। आज बुनियादी दरियाफ्तों की बदौलत हम इन सवालों के जवाब दे सकते हैं, या फिर कम से कम कोशिश तो जरूर कर सकते हैं। इन जवाबात ने हमारी कायनात के बारे में और खुद अपनी रोजमर्रा जिंदगी के बारे में तस्वुर बदल कर रख दिया है। आज हम जिन चीजों को ज्यादा अहमियत नहीं देते, वो भी बुनियादी साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से ही वजूद में आई, और ये दोनों एक दूसरे को आगे बढ़ाती हैं। तकरीबन हर इजाद के पीछे एक या एक से ज्यादा बुनियादी दरियाफ्तें होती हैं, और बाज़ औक़ात तो बुनियादी दरियाफ्त सदियों पुरानी होती है। न्यूटन के हरकत के कवानीन को समझे बगैर जेट इंजन या रॉकेट इजाद करना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। इन 100 सालों में साइंस में कई बड़े बड़े लम्हे आए, जैसे कि DNA की साख्त दरियाफ्त की गई, लेकिन खुद ये दरियाफ्त भी डार्विन और मेंडल की वजह से ही मुमकिन हो पाई,
اور اس نے بعد میں بایوٹیکنالوجی کے لیے دروازے کھول دیے. آج ہم انسان کے مکمل ڈی این اے جسے جینوم کہتے ہیں اس کو سمجھ کر یہ جان سکتے ہیں کہ جینیاتی بیماریاں کیسے لاحق ہوتی ہیں اور انہیں ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے. حال ہی میں سائنسدانوں نے ایک بچی کے جینز میں تبدیلیاں لا کر اسے لاحق کینسر کا مرض بھی دور کر دیا ہے. تاہم انسانی جینوم اس قدر پیچیدہ ہے کہ ہم نے یہ سمجھنا ابھی حال ہی میں شروع کیا ہے کہ جینز کیسے ماحول کے ساتھ مل کر ہمارے جسم کا نظام چلاتے ہیں. بگ بینگ تھیوری نے ہمیں یہ بتایا کہ کائنات کیسے وجود میں آئی. 100 سال قبل اس سوال کا جواب تو صرف مذہب ہی دے سکتا تھا. جب ہمیں پتا چلا کہ کائنات جامد نہیں ہے بلکہ مسلسل پھیل رہی ہے اور کہکشائیں ایک دوسرے سے دور ہٹتی جا رہی ہیں، تو اس سے یہ اندازہ لگایا گیا کہ آغاز میں تمام مادہ ایک ہی جگہ پر مرکوز تھا اور کائنات ایک عظیم دھماکے کے نتیجے میں وجود میں آئی. اس علم نے ہمیں سب سے بڑے سوال کا جواب دینے کے لیے مواد فراہم کیا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ ہر چیز کہاں سے آئی. اس سے ہمارا ننھا سا سیارہ مزید چھوٹا لگنے لگا ہے. تاہم ہمارے اندر جو علم کی تڑپ ہے اس نے ہمیں احساس کمتری کا شکار ہونے سے بچا لیا ہے. آج کے دور کی ایک انتہائی عام چیز یعنی اسمارٹ فون بھی کئی بنیادی دریافتوں کی مرہون منت ہے. یہ اپنے اندر موجود کمپیوٹرائز گریڈڈ چپ کی مدد سے کام کرتا ہے. اس وقت کمپیوٹر نئی دریافتوں میں مدد دے رہے ہیں جن کی وجہ سے ہمارا دنیا کے بارے میں تصور بدلتا جا رہا ہے. اس وقت ہمارے درمیان ایسی مشینیں موجود ہیں جو خود سیکھ سکتی ہیں اور وہ ہماری دنیا کو بھی تبدیل کر رہی ہیں. کمپیوٹر صحت اور سماجی میدانوں میں پیش رفت کے وسیع امکانات رکھتے ہیں اور جلد ہی ہم اپنے درمیان بغیر ڈرائیور والی کاریں اور جدید روبوٹ دیکھ سکیں گے. لیکن ہمیں اس بارے میں بہت سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے ہوں گے کہ ہمیں ان مشینوں کو کس حد تک دخل اندازی کی اجازت دینی ہے. ایجادات اخلاقی طور پر نہ تو اچھی ہوتی ہیں اور نہ ہی بری ہوتی ہیں، لیکن ہمارا استعمال انہیں اچھا یا برا بنا دیتا ہے. ایک دریافت نے ہمیں 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے اور وہ ایٹم کی تقسیم تھی. اس دریافت نے دنیا کے خطرناک ترین ہتھیار ایجاد کرنے کی راہ ہموار کی. سائنس خود ہمارے بارے میں اور ہمارے ارد گرد کی دنیا کے بارے میں جاننے کی جستجو ہے، اور اسی جستجو نے ہمارے دنیا کے بارے میں تصورات بھی بدل ڈالے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری زندگیوں کو بھی بدل کر رکھ دیا ہے. آج ہمارا معیار زندگی پہلے سے کہیں بہتر ہے، لیکن سائنس اور ٹیکنالوجی کے استعمال نے صرف سائنسدانوں پر ہی اثر نہیں ڈالا، ان کا انحصار ثقافتی، معاشی اور سیاسی عوامل پر بھی ہے. سائنس انسانی علم کی فتح ہے اور اس کی تفہیم اور استعمال سے ہمیں عقل مندانہ فیصلے کرنے میں مدد ملتی ہے. یقیناً خدا نے جو صلاحیتیں انسان کو دی ہیں وہ باکمال ہیں. اگر انسان ان صلاحیتوں کو بروئے کار لائے تو وہ بہت کچھ کر سکتا ہے. تو جناب ہم پروگرام کے آغاز میں بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے ہمیں اچھی چیزوں کی تلاش کرنی ہے اور جیسی تلاش ہم کریں گے وہ چیزیں ہمیں مل جائیں گی. میں نے یہ دیکھا ہے کہ اکثر کوئی ایسی گیدرنگ ہو جہاں پہ لوگ پہلے سے ایک دوسرے کو نہ جانتے ہوں، وہ وہاں پر جمع ہوں تو تقریباً 15 یا 20 منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جو جس کیٹیگری کا ہوگا وہ اسی طرح کے شخص کے پاس جا کے کھڑا ہوگا اور ان کا ایک گروپ بن جائے گا. یعنی حیرت کی بات ہے، پہلے تو آپس میں وہ جانتے نہیں ہیں اور کس طرح سے وہاں پر 8-10 گروپ بن جائیں گے. علمی ادبی شخص علمی ادبی لوگوں کے پاس کھڑا ہوگا اور اسی طرح سے جو ذرا ہنسی مذاق والے ہیں وہ ہنسی مذاق والوں کے پاس جا کے کھڑے ہوں گے، اور اسی طرح سے مختلف طرح کے لوگ جو ہیں وہ اپنے جیسے لوگوں میں جا کے کھڑے ہو جائیں گے. بات پھر وہی ہے جناب کہ جو کچھ ہم چاہتے ہیں اپنے دل میں اسی طرح کے لوگ پھر ہمیں آگے ملنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر ویسے ہی لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات بھی بننا شروع ہو جاتے ہیں. ہم مثبت رہیں گے تو مثبت لوگ ملیں گے، ہم اچھے لوگوں کی تلاش میں ہوں گے اچھے لوگ ملیں گے، ہم ایماندار لوگوں کی تلاش میں ہوں گے ایماندار لوگ ہمیں ضرور ملیں گے. یہ خدا کا بنایا ہوا قانون ہے جناب. باتیں ہماری اسی طرح سے چلتی رہیں گی جناب. ہم پروگرام میں آگے بڑھیں گے. سلسلہ ہے حادثات سے بچاؤ، آئیے سنتے ہیں. پروگرام حادثات سے بچاؤ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج ہم بات کریں گے روڈ سیفٹی پر. تو ہمارے ساتھ سیف صاحب موجود ہیں اور میں ان سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ سیف صاحب،
اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ہیلمٹ پر اور سیٹ بیلٹ پر بڑا زور دیا جاتا ہے جب ہم روڈ سیفٹی کی بات کرتے ہیں. جی تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ان کی کیا اہمیت ہے اور ان کی غیر موجودگی میں کیا ہو سکتا ہے؟ جی بالکل جی. دیکھیں سب سے پہلے یہ بات ہے کہ یہ دونوں جو ہے یہ ہمارے سیفٹی کے آلات ہیں، سمجھ لیں، جو ہم اپنی جان کو بچانے کے لیے، اپنی زندگی کو بچانے کے لیے پہنتے ہیں. جیسا کہ میں مثال دیتا ہوں کہ اگر بجلی کی تار ہو اور میں اس کو ڈائریکٹ ہاتھ لگاؤں گا تو کیا ہوگا؟ کرنٹ پڑے گا. لیکن اگر میں نے اس کے لیے جو پی پیز ہیں، جو ہمارے پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹس ہوتے ہیں، میں نے گلوز پہنے ہوئے ہیں، میں دستانے پہنے ہوئے ہیں، تو مجھے بالکل بھی کچھ نہیں ہوگا. میں بلکہ اس سے کام کر سکوں گا، اس کو چھیڑ سکوں گا، سیٹ کر سکوں گا، کاٹ سکوں گا، ساری چیزوں کی سہولت ہوگی نا. اسی طرح یہ ہیلمٹ جو ہے، جب بھی حادثہ ہوتا ہے نا، تو حادثے میں سب سے زیادہ جو ناقابل یقین جو نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہیڈ انجری ہو جاتی ہے، کیونکہ باقی جسم کی ساری ہڈیاں بھی ٹوٹ جائیں اور بندہ بچ سکتا ہے. اور لیکن اگر سر کی ہڈی پہ چوٹ لگے گی تو اس کے نیچے کمپیوٹر ہے، ہمارا دماغ جو کہ کمپیوٹر کی طرح ہے، اس کا کوئی چھوٹا سا حصہ بھی، ایک سیل بھی ڈیمیج ہوگا تو مطلب ہے کہ ایک صلاحیت ہماری کم ہو گئی. ہمارا دماغ ایک وہ انسٹرکشنز ہے نا، مختلف قسم کے سیٹ سے مل کر بنا ہوا ہے. جیسے ایک حصے کا کام ہے سوچنا، ایک حصے کا کام ہے یاد رکھنا، ایک حصے کا کام ہے کیلکولیشن کرنا، ایک حصے کا کام ہے جو پرانی چیزیں ان کے بارے میں انالیسس کرنا، ایک چیز کا کام ہے ان کو دونوں کو اکٹھا کرنا، ایک کا کام ہے جسم کو چلانا، ایک کا کام ہمارے علیحدہ علیحدہ. اب مثال کے طور پر ایک حصہ ڈیمیج ہوا تو اس کا ایک بازو ڈیمیج ہو سکتا ہے، کیونکہ جو اس کو چلانے والا حصہ تھا وہ ڈیمیج ہو سکتا ہے، کوئی حصہ. لہٰذا دماغ کی جو چوٹ ہے یہ بہت ہی خطرناک ہوتی ہے. اس کام کے لیے ہیلمٹ بہت ضروری ہے اور یہ بہت زیادہ سیفٹی کرتا ہے. ایسے ہزاروں حادثات ہیں جس میں کہ ہیلمٹ کی وجہ سے اس کی جان بچ جاتی ہے، کیونکہ باقی چھوٹی موٹی ڈیمیج ہوگا وہ کور ہو جاتا ہے. ہیڈ انجری کور نہیں ہوتی، سر پہ لگی چوٹ اکثر کور نہیں ہوتی، کیونکہ دماغ بہت نازک چیز ہے، وہ ذرا زور سے جھٹکا لگا اور وہ فارغ ہو جانا ہے. اسی طرح بیلٹ ہے. بیلٹ اس لیے ضروری ہے کہ جب بھی گاڑی کا حادثہ ہوتا ہے، گاڑیوں کی رفتار تیز ہوتی ہے، جب بھی حادثہ ہوتا ہے تو انسان اپنے ہی جو ہینڈل ہوتا ہے نا سامنے، جو اس کا وہ گھمانے والا جو اس کا ہے، وہی اس کے اندر چوٹ لگنے کا سبب بن جاتا ہے. پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں، سر اس کے ساتھ لگ جاتا ہے، منہ ٹکرا جاتا ہے. لیکن جنہوں نے بیلٹ پہنی ہوگی، اور اکثر گاڑی اگر گھوم جاتی ہے تو گاڑی گھومنے سے کیا ہوتا ہے کہ بندہ اس کے اندر گھوم رہا ہوتا ہے، اگر اس نے بیلٹ لگائی ہوگی تو وہ نہیں گھومے گا. یعنی کہ جب گاڑی الٹی ہوگی تو بندے کا سر جا کے چھت کو لگے گا، پھر سیدھی ہوگی پھر نیچے کو آئے گا، پھر الٹی ہوگی پھر اس کے ساتھ لگے گا، پھر سائڈوں پہ جا کے لگے گا. بعض کا تو لوگ گاڑی سے باہر گر جاتے ہیں، شیشہ ٹوٹتا ہے، اس کے بعد گاڑی کے نیچے آ جاتے ہیں، وہ نیچے مطلب بہت بری طرح حادثہ ہوتا ہے. لیکن جس نے بیلٹ لگائی ہوگی وہ 99% نقصان سے بچ جاتا ہے. تو اس لیے یہ ہیلمٹ اور یہ جو ہے بیلٹ جو ہے اس کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتے اس کی اہمیت سے. اور وہ جو ایئر بیگ ہوتا ہے، بعض اوقات کچھ گاڑیوں میں وہ ہوتا ہے. نہیں اب جو جتنی بھی نئی جدید گاڑیاں آ رہی ہیں ان سب کے اندر ایئر بیگ لازمی ہے. ایئر بیگ تو بہت سیونگ کر دیتا ہے نا، کیونکہ وہ دو چیزوں سے بچا رہا ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ ہم کسی چیز سے نہ جا ٹکرائیں، دوسرا کوئی چیز آ کر ہم سے نہ ٹکرا جائے. ٹھیک ہے، تو ایئر بیگ جب کھلتا ہے تو وہ جو اگلی سیٹ پہ بیٹھے لوگ ہیں ان کو وہ بہت زیادہ کور کر دیتا ہے، وہ مکمل طور پر اس کو کور کر دیتا ہے. اور اس کے اندر ایسی سہولت موجود ہے کہ آپ کا سانس نہیں رکتا، کیونکہ اس کی ساخت اس طرح سے بنائی گئی ہوتی ہے کہ اس میں تھوڑا تھوڑا راستہ ہوتا ہے، بالکل شاپر کی طرح نہیں ہوتا کہ وہ منہ کے اوپر جا کے کور کر لیں. اور دوسرا جو ایک زوردار جھٹکا لگنا ہے، جو چیزیں آ کے لگنی وہ سب سے سیو کر لیتا ہے. وہ تو بہت اعلیٰ چیز ہے اور ہونا چاہیے. لیکن ابھی کیونکہ ہمارا ملک غریب ملک ہے، ابھی تک ہمارے پاس وہ 30 سال 40 سال پرانی گاڑیاں بھی ابھی تک لوگ ریکنڈیشن میں استعمال کر رہے ہیں. تو بہرحال لیکن آہستہ آہستہ یہ چیز آ رہی ہے بہت جلدی. یہ کہا جاتا ہے کہ جس شخص کو لائسنس دیا جائے گا اس کی عمر کی حد ایک خاص ہونی چاہیے. جی تو اس کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ ہاں دیکھیں، یہ گورنمنٹ نے جو قانون بنایا ہوتا ہے، انہوں نے بنایا کہ 18 سال میں آئی ڈی کارڈ بنے گا اور آئی ڈی کارڈ کے بعد اس کو جو ہے لائسنس جاری کیا جائے گا. بیسیکلی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب بچے جو ٹین ایجر بچے ہوتے ہیں نا، چھوٹی عمر کے بچے ہوتے ہیں، انہیں ابھی اپنے نفع اور نقصان کا نہیں پتا ہوتا. ایک سائیکالوجی کی بات ہے، میں ایک سائیکالوجی کی بک میں پڑھ رہا تھا کہ ایک ایج ایسی آتی ہے غالباً 13 سے لے کر 16 کے درمیان میں. ایک ایج ہر انسان پہ ایسی آتی ہے جب اسے اپنے آپ کو تکلیف دے کر لوگوں کی ہمدردی کا شوق پیدا ہوتا ہے، جس میں وہ کسی کی خاطر اپنی جان دینے کا اس کے اندر آ جاتا ہے کہ اگر میں کسی کی محبت میں جان دے دوں گا تو پتہ نہیں دنیا مجھے کتنی تعریف کرے گی. یہ ایک سائیکالوجیکل ایک ڈیولپمنٹ ہے انسانی جسم میں جو ایک وقت میں آ جاتی ہے. یہ وقت جو ہے اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اس میں وہ بغیر نفع کے بغیر نقصان کے جانے اور دیکھے وہ سپیڈ مار دے گا. لہٰذا گورنمنٹ نے اسی چیزوں کو سوچ کر کہ اس کے بالغ ہونے کا وقت جو ہے وہ ایک سیٹ کیا ہے کہ اس وقت اب یہ بالغ ہو گیا، سمجھدار ہو گیا، اس سے پہلے اس کو روڈ کے اوپر بڑی گاڑی دینا یہ غلط ہے.
बाइक वगैरह बिल्कुल नहीं देनी। देखो ना, बाइसाइकिल के लिए नहीं उन्होंने लाइसेंस बनाया, लेकिन बाइक के लिए, क्योंकि बाइक की रफ्तार तेज है, वो कुछ भी कर सकता है, उड़ता हुआ कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इसको जो है ना लाइसेंस की एज के हिसाब से बच्चे को ना गाड़ियां वगैरह दें, ताकि जो कानून बनाया गया है उस पर अमल दरामद भी हो जाएगा। और दूसरी बात, उसके हमें बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा होंगे कि जब बच्चे की एज अभी 3 पहियों वाले साइकिल की है तो उसे 3 पहियों वाला दें, जब वो 2 पहियों वाले में आ रहा है तो उसको वो दें, जब उसकी एज इलेक्ट्रॉनिक या जो मैकेनिकल जो गाड़ियाँ हमारी, जैसे जो आजकल मोटरसाइकिल है या कार है या जो बड़ी गाड़ियां हैं जो स्पीड से चल सकती हैं, वो तब दें जब उसकी एज हो। एज का मतलब लाइसेंस हो जब उसके पास। लाइसेंस में ये चीजें सिखाई भी जाती हैं, करवाई भी जाती हैं। सही, बहुत खूबसूरत बातें आपने कही, और यकीनन हमारी जिंदगी की हिफाजत के लिए, खास तौर पर जब हम रोड पर होते हैं, ये सब बातें हमारे लिए बहुत अहम है। सो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, थैंक यू। जरूर हमें हादसात से महफूज रहना है, और आज की गुफ्तगू के मुताबिक जरूर हमें हादसात से महफूज रहना है। और आज की गुफ्तगू के मुताबिक मुझे नजीर कैसर साहब का एक शेर याद आ रहा था कि दुनिया अच्छी लगती है, जग अच्छा लगता है, अच्छी आंखों वालों को सब अच्छा लगता है। भाई बात यह है कि जैसी ऐनक हमने लगाई है हमें वैसा ही नजर आएगा। कलाम मुकद्दस में एक जगह पर जिक्र है, खुदावंद यीशु मसीह ने यह तमसील कही कि एक शख्स किसी कीमती मोती की तलाश में था और वो उसे मिल गया। वो एक खेत में था और जब वो मोती उसे मिल गया, वो अपने घर गया, उसने अपना मालो असबाब बेच दिया, सब कुछ बेच दिया और उसने वो खेत मोल ले लिया जिसमें वो कीमती मोती था। क्या खूबसूरत बात है जनाबे वाला। मैं हैरान होता हूं, हो सकता है दूसरों की नजर में ये अच्छा अमल ना हो, लेकिन वो मोती की तलाश में था जो उसे मिल गया। बिल्कुल इसी तरह मैं और आप भी आइए अच्छी चीजों की तलाश में रहें, अच्छे लोगों की तलाश में रहें, अच्छी बातों की तलाश में रहें, और सबसे बड़ी बात है इस दुनिया के बाद हम अच्छी आखिरत यानी आसमान की बादशाही की तलाश में रहें, तो हम जरूर ही जमीन पर सरफराज होंगे और खुदा हमें बरकत देगा। आइए दुआ करें। खुदा कादिर मुतलिक सभी लिसनर्स को बड़ी बरकत बख्श दे। तेरे लोग हैं, तेरे बच्चे हैं, तेरे बंदे हैं, इन सब पर रहम फरमा। अगर किसी का कोई मसला है तो वो मसला ठीक हो जाए, अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम जाता रहे, और खुदा हम सभी खुशबाश रहें और तेरा पाक नाम इज्जत और जलाल पाए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इजाजत दीजिए अपने होस्ट जोशुआ को। खुदा हाफिज।